الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سچ کے موضوع پر کلام کر رہے تھے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم قرآن کے ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ تفصیلی کلام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک اور موضوع جو شاید بہت کم اس پر کلام ہوتا ہے اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے دیکھتے رہنے کا یقین۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ تصور قائم رکھے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ صرف تصوراتی شے نہیں، یہ تو حقیقت ہی ہے، لیکن اس حقیقت پر ہماری نگاہ کم پڑتی ہے، یا یہ حقیقت ہمارے پیش نظر ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ جب ایک گناہگار گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے ذہن میں بالکل یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں یہ چیز حاضر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، خصوصاً تنہائی میں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان یا اپنے گھر والوں کے درمیان رہ کر، جہاں یقین ہے کہ اگر میری خطا یا گناہ کوئی دیکھ بھی رہا ہے، مثلا گھر والے، تو میں بدنام نہیں ہوں گا، زوال عزت کا خوف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو خطائیں بعض اوقات گھر والوں کے ساتھ یا ان کے سامنے انسان کر رہا ہوتا ہے وہ باہر نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ہو اور یہ یقین ہمہ وقت حاضر بھی ہو تو بہت ساری خطاؤں اور گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ پھر جو بہت ہی بڑا بے حیا ہوگا اسی سے گناہ ہوگا، ورنہ جو ذرا بھی حیا رکھنے والا ہوگا اس کو شرم آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے گناہ کروں۔ بالکل ایسے جیسے اگر بالفرض آپ کے قریبی مسجد کے کوئی امام صاحب ہوں یا کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، حتیٰ کہ آپ کے قرآن پڑھانے والے کوئی حافظ صاحب ہوں، آپ کے ٹیچر ہوں، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، اپنے کوئی ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں یا نانا ہیں، ان کے بارے میں یقین و دیکھ رہے ہیں، تو کیا ان کے سامنے کوئی گناہ کرے گا، گالی دے گا؟ میں ان خاندانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ورنہ بہت سے تو گھروں میں سب کے سامنے گالیاں بھی بکتے ہیں۔ تو یقیناً جو ایک تھوڑی بھی شرم و حیا رکھنے والا ہوگا ان لوگوں کے سامنے کبھی بھی خطا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اگر کوئی دوستوں کے ساتھ کچھ کرنے بھی لگا ہے اور سامنے سے والد صاحب آتے نظر آئے تو کہتے ہیں ٹھہر جو ابا جان کو نکل جانے دو، پھر ہم اپنے کارنامے شروع کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ایک مخلوق جس کو ہم نگاہ تعظیم سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے اعضاء فوراً گناہ سے رک جاتے ہیں، نفس مغلوب ہو جاتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ہماری قوت فیصلہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، ول پاور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم نہ نفس کی مانتے ہیں نہ شیطان کی، بلکہ ان کی آمد کی وجہ سے جو شرم و حیا قلب میں پیدا ہوتی ہے وہ اتنی غالب آ جاتی ہے، اور ان کا تعظیمی پہلو اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ہم گناہ سے رک جاتے ہیں۔ تو جب یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے کہ کوئی شخص یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظمت میرے والد صاحب سے، میری والدہ سے، میرے اساتذہ سے، اسی طرح دنیا کے کوئی دینی منصب رکھنے والے سے یقیناً بہت زیادہ ہے، اللہ کے مقابل کون ہو سکتا ہے؟ تو جب اپنے والد صاحب جو شاید بے نمازی ہوں، شاید گالیاں بکنے والے ہوں، شاید وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہوں، شاید فحش کلامی کرنے والے ہوں، لیکن پھر بھی باپ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ادب اور تعظیم کرتے ہوئے انسان کم از کم ان کے سامنے گناہ نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو طیب ہے، پاک ہے، اور وہ خطاؤں کو ناپسند فرماتا ہے، وہ جب ہمیں دیکھ رہا ہو تو اس کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا۔ اب یہ ہمارے ہاں ماحول ختم ہو گیا ہے، چونکہ ہمارے گھر میں ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ بے خوفی کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے دل میں یہ تصور یا موجود نظر نہیں آتا، کیونکہ ظاہری علامت سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، بے خوفی کے ساتھ گناہ۔ تو بچے جب وہ دیکھتے ہیں وہ بھی بے خوف ہو جاتے ہیں، محلے میں کوئی انتظام نہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ دینی مدرسوں کے اندر بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ بہت سے دینی مدرسے میں پڑھنے والے بچے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، گالیاں بکتے ہیں، وہ ہاسٹل میں رہ کر وہاں کی نعمتیں کھا رہے ہیں، سہولتیں اور آسانیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن پڑھ کر نہیں دیتے ہیں۔
تو یہ بے خوفی کا جو ایک معاملہ چاروں طرف نظر آتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا یقین تو ہے، لیکن اس یقین کو ہم وقت حاضر رکھنا، وہ سوچ پر غالب آ جانا اور بار بار اس کا تذکرہ کر کے نفوس میں خوف اور ہیبت پیدا کرنا، یہ ماحول ختم ہو گیا ہے، حالانکہ یہ مطلوب شرع ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی مقام پہ ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو آپ کو اس وقت دیکھتا ہے جس وقت آپ قیام فرما رہے ہوتے ہیں، یعنی رات میں جب آپ قیام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو ملاحظہ فرماتا ہے، اور اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ ساجدین میں کروٹیں بدل رہے ہوتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ جو نور ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، سمجھ لیجئے جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد بھی تو ہیں نا، تو ہمارا ایک حصہ ہر دادا سے، پھر پردادا سے دادا میں، دادا سے والد صاحب میں منتقل ہوا، پھر ہمارے سے وجود میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ علماء متاخرین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں ہمیشہ ساجدین آئے ہیں، سجدہ کرنے والے، اور سجدہ کرنے والے وہی جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے، کیونکہ مقام مدح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا گویا کہ آپ کے آباء و اجداد اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا حضرت عبداللہ، اور پھر ان سے منتقل ہو کے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم میں آیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ اپنے آباء و اجداد کی پشت میں یا ماؤں کے رحموں میں کسی بھی اپنے بڑے باپ دادا کے روپ میں، کیونکہ ہر باپ دادا میں نسل کا ایک حصہ تو ہوتا ہے نا، پھر اسی سے پھر نسل آگے چلتی ہے، تو وہاں پہ جب آپ کروٹیں لے رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک احساس پیدا کرنے کے لیے، اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ احساس بدرجہ تب موجود ہے، یقین موجود ہے، ہم وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم استغراق کے عالم میں اس طرح کے مخلوق کی طرف بھی متوجہ ہیں اور اللہ خالق کی طرف بھی توجہ کامل ہے، کبھی بھی غافل نہیں ہے، لیکن یہ چیز اصل میں ہمیں باور کروانے کے لیے، ہمیں مزید یقین دلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا تاکہ یہ قرآن کا حصہ بنے، اور قرآن میں جب ہم بار بار اس کو پڑھیں تو پھر ہمیں یقین حاصل مزید ہو جائے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم وقت ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، تو ہمارے دل میں خوف پیدا ہو اور ہم گناہوں سے بچیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تمہارے ساتھ ہونے سے مطلب کوئی جیسے ہمارا ایک دوست ساتھ ہوتا ہے جسمانی اور ذاتی اعتبار سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں یہاں اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے ہم کہاں ہیں، ہم اس کی نگاہوں سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہو سکتے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریا جس کو صرف آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اس وقت اگر ٹیبل پہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو لاکھوں آپ کو بیکٹیریاز نظر آئیں گے، لیکن وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل صاف عیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے تم کہاں ہو، تصرف کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، یعنی کبھی بھی تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ تو اگر اس تصور کو ذہن میں رکھا جائے، میں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، یعنی وہ مجھے جانتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میری گرفت فرما سکتا ہے، تو اگر یہ خیال راسخ ہو جائے ذہن میں، اور جس طریقے سے ہم کسی بلڈنگ میں داخل ہوں اور وہاں پہ بتایا جائے کہ یہاں پہ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ذرا بھی تم نے الٹی سیدھی حرکت کی تو یاد رکھو کیمرے میں سیف ہو جائے گی، اور ہمیں وہاں داخل بھی ہونا ہو تو کتنی احتیاط کے ساتھ ہم جائیں گے کہ نہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ ہو جائے،
اگر کوئی شریف آدمی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا بھی نہیں کہ ایسا نہ ہو میں کسی عورت کو دیکھوں اور وہ کیمرے میں کیچ ہو جائے. تو یعنی اب جب دیکھتے رہنے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے تو طبیعت میں احتیاط پیدا ہوتی ہے, آدمی محتاط پسند ہو جاتا ہے. اسی طرح باہر کے ملکوں میں دیکھیں, خصوصاً یو کے میں, کہ میری معلومات کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کیمرے جو روڈوں وغیرہ پر مختلف جگہ لگے ہیں وہ یو کے اندر ہیں. تو رات کے 2, 2:30, 3 بجے جب بالکل سنسان روڈیں ہوں, کوئی پھر بھی سگنل نہیں توڑتا ہے, وہ کھڑا رہے گا, چاہے اس کو 1 منٹ کھڑا رہنا پڑے یا 2 منٹ کھڑا رہنا پڑے, کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں سگنل توڑوں گا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کیمرہ ہوگا جو مجھے کیچ کر لے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کے دیکھتے رہنے کا کامل یقین حاصل ہو جائے اور آدمی واقعی اس کا اثر بھی قبول کر رہا ہو تو پھر آدمی محتاط ہو جاتا ہے, اور چاہے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو وہ کام نہیں کرتا جو دیکھنے والے کی مرضی کے خلاف ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پر زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمان میں. اور لفظ شیء آیا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شے بولتے ہیں موجود کو, ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے موجود, ہر موجود کو شے کہہ سکتے ہیں. اس اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, لیکن اکثر جو لفظ شے استعمال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا کے لیے ہوتا ہے, جس کو اللہ نے پیدا فرمایا, جن کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں, جس کو ممکنات میں سے شمار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو پیدا کیا اس کو ممکن کہا جاتا ہے, اس کی جمع ممکنات ہے, تو لفظ شے کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. اب ان ممکنات میں کیا کیا ہیں دیکھیں, تمام فرشتے, جنات, انسان, چرندے, پرندے, درندے, تمام حشرات الارض وغیرہ, بیکٹیریاز لے لیجئے, ہوائیں لے لیں, اور جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں آسمانوں اور زمین کے اندر, جاندار ہوں یا بے جان, سب پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے, ڈھکی ہوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی تہوں کے پاس مچھلیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ہوا میں اڑنے والے لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا جو ایک لمحے کے اندر ادھر سے ادھر, ایک سیکنڈ کے اندر سینکڑوں دفعہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے کوئی بھی شے اوجھل نہیں ہے. تو پھر آپ کا اور میرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے پہاڑوں کی تہوں میں رہنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا بھی مخفی نہیں ہے, کیا وہ مجھے اور آپ کو نہیں ملاحظہ فرما رہا؟ ہمارے قلبی خطرات پر آگے نہیں ہے, ہمارے ذہن کے اچھے یا برے خیالات کو وہ نہیں جانتا ہے. تو ہم یہ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ نہیں, میں بڑے محفوظ ہو کر کام کر رہا ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, میں کچھ ارادے کر رہا ہوں, منصوبہ بندی کر رہا ہوں, کوئی بھی اس پہ مطلع نہیں ہے. لیکن ذرا سی اپنے سوچ کو وسعت کر کے یہ تو ذہن میں لایا جائے کہ اور کوئی تو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور اطلاع رکھتا ہے. اگر انسان اس تصور کو بار بار قائم کر لے, ان آیات کو اپنے ہمیشہ ہم وقت ذہن میں رکھے, تو بہت سی بری چیزوں سے بچ سکتا ہے. مثال کے طور پہ بدنگاہی کر رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے, ایک دم خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر آدمی فوراً نگاہ ہٹائے گا کہ نہیں یار, مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا اور میں یہ کام کروں. اسی طرح گندا کوئی خیال ذہن کے اندر آیا, آدمی چاہتا ہے حصول لذت کے لیے اس کو کچھ دیر اپنے ذہن کے اندر رکھے, لیکن پھر معان خیال آئے, بلکہ ہم وقت حاضری ہونا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ تو میرے ان خیالات پر بھی واقف ہے, تو انسان اس سلسلہ سوچ کو فوراً منقطع کرے گا کہ نہیں, یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہو اور میرے قلب یا ذہن میں ایسے خراب اور گندے خیالات آ رہے ہوں. اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ چند حدیثیں, آیات میں نے آپ کو عرض کی, اس سے متعلق چند حدیثیں, پھر میں اس پہ اور تفصیلی کلام کروں گا کہ ہمیں کیسے اس خیال کو پختہ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنی چاہیے, یہ سب انشاءاللہ بعد میں کلام ہوگا. پہلے یہ ایک حدیث دیکھیے, اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں, بڑی معروف حدیث ہے. اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں, اس کا ذکر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور بہت سخت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا. یعنی بالکل سفید صاف ستھرا لباس اور بال انتہائی سیاہ. بتانا یہ مقصد تھا کہ آثار سفر کچھ نظر نہیں آ رہے تھے, کیونکہ اگر وہ سفر طے کر کے آتے
تو لباس گندا ہوتا، اسی طرح بال بالکل سیاہ نہ ہوتے بلکہ مٹی ان پہ جمی ہوتی، مٹی کے اثرات ہوتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا تھا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اگر یہ ہمارے درمیان ہو، جیسے کہ اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہے، تو ہم اس کو پہچانتے، لیکن پہچانتے بھی نہیں تھے، اور اگر باہر سے آیا تو آثار سفر اس پر ہونے چاہیے تھے اور وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اس لیے ہم سب متعجب تھے کہ یہ ہے کون شخص جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے اپنے زانو ملا کر اور اپنے ہاتھ زانوؤں پر رکھ کر بیٹھ گیا، یعنی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے تشریف فرما تھے، تو وہ بھی بالکل ایسے ہی جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں بیٹھ گئے۔ اب جیسے بالفرض کر لیں یہ سامنے والے کے گھٹنے ہیں اور یہ ایسے بیٹھ کے اپنے گھٹنے اس طرح سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے گھٹنوں پہ ادب سے دونوں ہاتھ رکھ لیے، یعنی انتہائی کلوز ہو کر بیٹھے، اور اپنے جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں ویسے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ پھر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے کہ اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کی خصوصیات کیا ہیں، یا اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہی دیکھیں ارکان اسلام ہوتے ہیں، 5 ارکان ہم ذکر کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کے 5 ستون ہیں، اور ستون پر ہی عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک ستون بھی گر جائے تو عمارت کمزور، اور 5 گرا دیں، اگر 5 ستون ہو تو پھر عمارت ہی زمین پر ڈھہ جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، یعنی ارکان اسلام کیا ہے، اسلام کی عمارت کن چیزوں پر قائم ہے، تو سرکار نے فرمایا 5 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی گواہی دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، پھر نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو حج کرنا۔ اس پر انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔